استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ تیسرے دن 18 گھنٹے مذاکرات جاری رہے۔ ذرائع کا ایسا بتانا ہے افغان وفد نے متعدد بار پاکستان کے خوارج کے خلاف کارروائی کے منطقی مطالبے سے اتفاق کیا۔ میزبانوں کی موجودگی میں بھی افغان وفد نے اس بنیادی مسئلے کو تسلیم کیا۔ ہر مرتبہ کابل سے ملنے والی ہدایات پر افغان وفد کا موقف بدل جاتا ہے۔ کابل سے ملنے والے غیر منطقی ناجائز مشورے ہی مذاکرات بے نتیجہ رہنے کے ذمہ دار ہیں۔ پاکستان اور میزبان انتہائی مدبرانہ سنجیدہ طریقے سے پیچیدہ معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، ذرائع ایسا بتاتے ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ 18 گھنٹے طویل نشست ہو رہی ہے، گو کہ جو وہاں پر مذاکرات کار ہیں افغانستان کی جانب سے وہ آتے ہیں، بات سمجھتے ہیں، لیکن جب کابل سے کال آتی ہے تو وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر افغانستان سے ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے تو پھر پاکستان کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے جنرل صاحب؟ جی بالکل، دیکھیں پاکستان دس از ویری انفارچونیٹ۔ ہم پہلے بھی بڑے کوشس آپٹمزم تھا ان ڈائلاگ کے بارے میں، کیونکہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ جو مذاکراتی ٹیم کی ہوئی تھی کتنا ان کے پاس لبرٹی آف ایکشن تھا، اور آئی ایم شیور اسٹرنگز ایک صرف کابل نہیں تھی، اور بھی بہت سارے جو ایکسٹرا کوریڈور فورسز یا جو پراکسی اسٹیٹس کابل کی سرزمین کو یوز کر رہی ہیں، وہ بھی آف کورس اسٹرنگ ان کے ساتھ بھی جا کے ملتے ہیں۔ تو بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹرز تھے، ٹی ٹی پی تھا، کابل کے اپنے جو سیٹ اپ ہے طالبان کا، ان کا اسٹرنگز تھے، تو وہ آف کورس اسپوائلر زیادہ تھے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ابھی ایک جو سٹانس پاکستان نے لیا ہے، بڑا مدلل سٹانس لیا ہے کہ آپ جب تک اس کو ریٹن میں یا ایگریمنٹ نہیں کریں گے تو اس وقت تک تو کوئی چیز حل کی طرف نہیں جائے گی۔ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ مسئلے کو حل ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ اسی فرکشن سے جڑے ہوئے جو اکانومی ہے، خاص طور پہ ٹیررزم سے اور اس فرکشن سے جڑی اکانومی، چاہے وہ پراکسی اسپانسر اسٹیٹ انڈیا کا پیسہ ہو یا انلیگل اسپیکٹرم کا پیسہ ہو، آئی تھنک دیٹ از لیڈنگ، اور یہ اپنی آپشن بھی کلوز کر رہے ہیں۔ سب سے انفارچونیٹ تو میں کہتا ہوں جی پاکستان تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ افغانستان ہے اور افغانستان کی عوام ہے جو بالکل ایجنڈے پہ نہیں نظر آئے۔ اگر یہ نیگوسیشن ٹیم کابل جو ہے وہ افغانستان کے لیے گورن کرنا چاہتا ہے، افغانستان کو ان کی بہتری کے لیے، اسٹیبلٹی کے لیے، تو ان کو اپنا ایجنڈا لانا چاہیے۔ تو اس میں بیرونی ایجنڈا بھی شامل ہے اور وہ اسپوائلر بھی شامل ہیں جو اسی کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ اور جب متقی صاحب نے 6-7 دن کا یہ دورہ کیا تھا انڈیا کا، تو اسی وقت تھوڑا سا شک و شبہات تو ہو گئے تھے، اور اس کے بعد واٹر کوریجن کی بات ہوئی، اس طرح کی چیزیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سے اسپوائلرز موجود ہیں۔ پاکستان کو اب کرنا کیا چاہیے؟ پاکستان کو ایک تو ریجنل اپروچ اپنانی چاہیے۔ یہ دو میڈیٹر آلریڈی انوالو ہو گیا، انہوں نے بالکل ٹرو پکچر دیکھ لی ہوگی۔ اب ان کی مدد سے ایک جو انٹرنیشنل نیریٹو ہے، پریشر اور انٹرنیشنل پریشر ہے، خاص طور پہ ریجنل پریشر اور انٹرنیشنل پریشر، امریکہ کو آن بورڈ کرنا ہوگا جی، کیونکہ امریکہ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے، وہ بلڈ کرنا ہوگا تھرو یو این، تھرو اکنامک سینکشن، تھرو ادر آسپیکٹ، تاکہ ان کو فیل ہو، اور ان اسپوائلرز کو بھی سامنے لانا ہوگا، ان پراکسیز کو بھی جو اس کو یوز کر رہے ہیں، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ انسٹیبلٹی کے فیکٹرز کون سے ہیں۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹری اپروچ ہے، کائنیٹکس ہے، وہ تو جاری رہیں گی۔ وہ پاکستان نے بڑی کلیئر پالیسی دی ہے کہ اب اگر وہ اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں تو ان کو ٹریس کیا جائے گا، اور جہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوئے ہیں، جو لوگ بھی شامل ہیں، چاہے وہ افغانستان میں ہیں، چاہے پاکستان کے اندر ہیں، کسی جگہ پر موجود ہیں۔ بالکل جنرل صاحب، آپ کی بات درست ہے کہ امریکہ کو بھی انٹروین اب کرنا چاہیے، اور اس کو بھی اب شامل ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے ان کی ڈوریں ہل رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہر مرتبہ کابل سے ملنے والی ہدایات پر افغان وفد کا موقف بدل جاتا ہے، کابل کی ڈوریں کون ہلا رہا ہے آخر؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو کابل کی ڈوریں ہیں وہ افغانستان کی عوام کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، اور افغانستان کے جو لوگ ہیں، دیکھیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں امن، وہ ڈیزرو کرتے ہیں اسٹیبلٹی۔ اور آج بھی اگر امریکہ کے ساتھ آپ نے جنگ کر لی صرف اس وجہ سے کہ آپ نے القاعدہ کو ہر قیمت پہ پناہ دینی ہے، اور آج آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹی ٹی پی کو پناہ دینی ہے، بھلے پاکستان سے تعلقات خراب ہوں، بھلے افغانستان کے لوگوں کی اکانومی خراب ہو، بھلے دنیا میں آپ کا امیج یہ خراب ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی ڈوریں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں وہ ہوسٹائل ایلیمنٹس ہیں ود ان، اور ان کے اندر جو ایک پاور سٹرگل ہے مختلف دھڑوں کے درمیان۔ دیکھیں افغان طالبان جو ہیں ان کی پوزیشن اس وقت یہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کابل کا کنٹرول ہے افغانستان کے اوپر۔ ایک قندھار میں کچھ پاور سینٹر بیٹھے ہیں، کوئی پکتیکا میں بیٹھا ہوا ہے،
کوئی تاجک اپنی دنیا دیکھ رہے ہیں، ازبک اپنی دنیا دیکھ رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو افغان طالبان نے سم ہاؤ کسی طرح اپنی جو طاقت کو ہولڈ کیا ہوا ہے وہ اس طرح ہولڈ کیا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے اپنی طاقت کو آؤٹ سورس کر دی ہے مختلف علاقوں کے اندر. اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پورے کے پورے افغانستان کو لیڈ کر سکیں. ان کے اندر خوف نظر آ رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے حالات پیدا ہوں تاکہ ان کو انٹرنل یونٹی مل سکے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر تھریٹ کو ایکسٹرنلائز کریں گے تو وہ ڈومیسٹک یونٹی کا سبب بنے گی اور وہ وہی تبھی کر سکتے ہیں جب وہ دہشت گردوں کو پناہ دیں، پاکستان ان دہشت گردوں کو ہٹ کرے اور یہ اپنے جو نیشنلسٹ سینٹیمنٹس ہیں ان کو عوام کے سامنے ابھاریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ افغان طالبان جو گیم کرنے جا رہے ہیں اس میں سب سے بڑا لوزر افغانستان کے عوام ہے اور افغانستان کے عوام جو ہیں وہ امن پسند ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو افغانستان ہے یہ دہائیوں کی دہائیاں جو ہے اسی طرح رہے. آئی وش کہ یہاں پہ جو لیڈرشپ ہے افغانستان کی ان کو کوئی سمجھائے کہ بھائی یہ دہشت گردوں کو پناہ دینا بند کریں. ویسے تو آپ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو تو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن ایک بردر اسلامک اور نیبرنگ کنٹری جو ہے اس کو آپ نہیں یہ دینا چاہتے، وعدہ کرنا چاہتے اور لکھ کے دینا چاہتے. سو میں سمجھتا ہوں کہ لگتا یہ ہے کہ وہ کچھ بڑا سوچ رہے ہیں جس میں کیوس اینڈ انسرٹینٹی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب اور میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، آپ کا بھی بے حد شکریہ. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ عالمی بینک نے پاکستان سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے. رواں سال معاشی شرح نمو 3% رہنے کا امکان ہے، اگلے سال اضافہ ہونے کی نوید سنا دی گئی ہے. عالمی بینک نے معاشی ترقی کی موجودہ رفتار کو غربت میں کمی کے لیے ناکافی قرار دے دیا ہے. تو اسی پر بات کریں گے. سماجی نمائندہ خصوصی شکیل احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ عالمی بینک نے پاکستان سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے. رواں سال معاشی شرح نمو 3% رہنے کا امکان ہے، اگلے سال اضافہ ہونے کی نوید بھی سنا دی گئی ہے. عالمی بینک نے معاشی ترقی کی موجودہ رفتار کو غربت میں کمی کے لیے ناکافی قرار دے دیا ہے. اسلام آباد سے سماجی نمائندہ خصوصی شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل صاحب، عالمی بینک نے اپنی رپورٹ میں کیا بتایا ہے؟ دیکھیں فواد، ورلڈ بینک کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں ہر سال 16 لاکھ نوجوان روزگار کے لیے لیبر مارکیٹ میں یا جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں، لیکن روزگار کے مواقع ناکافی ہیں. اس سال معاشی شرح نمو 3% رہنے کا امکان ہے، جو کہ غربت میں کمی یا بے روزگاری میں کمی کے لیے ناکافی ہے. اگلے سال 3.4% کی پیشن گوئی کی گئی ہے. ورلڈ بینک کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سال غربت کی شرح 21.5% رہے گی. معمولی کمی ہوگی پچھلے سال کے مقابلے میں، لیکن بہت سست رفتار ہے. غربت میں کمی معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے معاشی ترقی میں بہتری پر بھی زور دیا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ مہنگائی 7.2% رہے گی اس سال، اگلے سال یہ کم ہو کر 6.8% رہے گی، لیکن سیلاب کے باعث بعض اشیاء کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں. 5 شعبوں میں اصلاحات پر زور دیا گیا ہے، جس میں ریونیو میں اضافہ، سرمایہ کاری، کاروبار کے لیے سازگار ماحول، ایکسچینج ریٹ اور سرکاری شعبے میں اصلاحات اور برآمدات میں اضافہ ضروری قرار دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. شہر قائد میں ای چالان سسٹم فعال. دھواں دھار کارروائیاں. گزشتہ روز صرف 6 گھنٹوں میں 2,500 سے زائد گاڑیوں کو ای چالان بھیج دیے گئے. مجموعی طور پر 1.25 کروڑ روپے سے زائد کے چالان جاری کیے گئے. اس پر مزید تفصیل بتائیں گے سماجی نمائندے شاہ نواز علی قادری. دیکھیے فیس لیس چلان سسٹم کا آغاز ہو چکا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی ٹریفک. سر، پہلے روز کیا رسپانس رہا؟ کتنے جو ہے وائلیشنز پہ کتنے چلان کیے گئے؟ دیکھیں فرسٹ ڈے پر جو رپورٹ جنریٹ ہوئی ہے وہ 2662 چالانس کی ہوئی ہے مختلف وائلیشنز کے اندر، اور یہ ٹکٹس ابھی آج شام کو پاکستان پوسٹ کے ذریعے لوگوں کے گھروں کو جائیں گے. اوور سپیڈنگ تھی، ہیلمٹ کا نہ پہننا تھا اور سیٹ بیلٹ کا نہ باندھنا، ٹیلی فون کا یوز کرنا جب چلاتے ہوئے گاڑی کو، ریڈ لائٹ کو جمپ کرنا، یہ وہ وائلیشنز ہیں مینلی ون وے کی وائلیشن، جن کے اوپر ہم فوکس بھی زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ یہی جان لیتی ہیں لوگوں کی. جب یہ ٹکٹ بھی ایشو ہوں گے، 20,000 کا چالان جب جنریٹ ہوگا ہیوی ٹریفک کے لیے، تو یقیناً وہ بھی اپنے ڈرائیورز کو کی اویئرنیس کے لیے کوئی نہ کوئی سلسلہ کریں گے. بالکل، جو شہری ہیں وہ احتیاط سے کام لیں اور ذمہ داری سے ڈرائیونگ کریں، کیونکہ ان کو بھاری جرمانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا شاہ نواز علی قادری. واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم سیاہ کشمیر کی تقریب ہوئی. سفیر رضوان سعید شیخ نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو اجاگر کیا.
تقریب میں پاکستانی امریکن کمیونٹی، تعلیمی اداروں، تھنک ٹینکس اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ شرکاء نے مقبوضہ کشمیر کی عوام سے اظہار یکجہتی کیا اور مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ دو جوہری ہمسایوں کے درمیان ایسا تنازع ہے جو جنگ کا باعث بن سکتا ہے، اسے حل ہونا چاہیے۔ واشنگٹن میں پاکستان میں سفارت خانے میں واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم سیاہ کشمیر کی تقریب ہوئی۔ سفیر رضوان سعید شیخ نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو اجاگر کیا۔ ادارہ برائے تحفظ ماحول پنجاب نے 15 نومبر کے بعد بغیر گرین اسٹیکر گاڑیاں فوری بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لاہور میں تمام گاڑیوں کے لیے ایگزاسٹ ٹیسٹنگ لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ لاہور سے انس ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی انس، بتائیے۔ جی بالکل، پچھلے کچھ روز سے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں اسموک کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسموک کی شرح کو کنٹرول کرنے کے لیے، اسموک کی شرح کو کم کرنے کے لیے حکومت پنجاب اور محکمہ ماحولیات کی جانب سے مختلف اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ ماحولیات کی جانب سے ابھی ایک اور تازہ اقدام سامنے آیا ہے کہ سڑکوں پر جو بغیر گرین سٹیکر والی گاڑیاں ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا۔ ڈی جی ماحولیات عمران حامد شیخ کی جانب سے شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اپنی جو گاڑیاں ہیں ان کی ایگزاسٹ ٹیسٹنگ لازمی کروائیں۔ اب سڑکوں پر صرف وہی گاڑیاں چل سکیں گی جو ای ٹی ایس سے تصدیق شدہ ہوں گی۔ جو ای ٹی ایس سے غیر تصدیق شدہ گاڑیاں ہیں ان کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد گاڑیوں کو بند کر کے ضبط کر لیا جائے گا اور شہریوں کو خبردار کر دیا کہ شہری جو ہے وہ اپنی گاڑیوں کی ایگزاسٹ ٹیسٹنگ کو لازمی چیک کروائیں۔ اگر وہ ان کی گاڑیاں ماحول دوست ہوں گی اور جو فٹنس کا معیار ہے اس پر اتریں گی تو ہی وہ سڑکوں پر چل سکیں گے۔ جی انس، بہت شکریہ آپ کا۔